مسلم لیگ نون کو مبارکباد بھی دیتی ہوں. آپ لوگ سب فتح یاب ہو کر اپنے اپنے حلقوں سے پنجاب اسمبلی میں پہنچے ہیں اور مسلم لیگ نون کی ایک کلیئر میجورٹی اللہ تعالیٰ کے فضل سے پنجاب اسمبلی میں آئی ہے which is close to الحمدللہ 2/3 میجورٹی. میں آپ سب کا فرداً تمام خواتین ایم پی ایز کا، تمام مرد ایم پی ایز کا، میں سب کا، اپنے بھائیوں کا، بزرگوں کا، اور ایک بہت بڑی تعداد ایک ینگسٹرز کی آئی ہے ایز ایم پی ایز. کچھ فرسٹ ٹائمرز ہیں، کچھ ہمارے پہلے ینگر ایم پی ایز ہیں ماشاءاللہ. تو مجھے ابھی میں سب کو دیکھ رہی تھی تو یوتھ کی ایک بہت بڑی وائبرنٹ یوتھ کی تعداد ایم پی ایز بنی ہے. تو میرے دل کے بہت قریب ہے یہ بات، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ اتنی بڑی فورس پی ایم ایل این کی بنی ہے یوتھ کی پنجاب اسمبلی کے اندر. اور ہم پنجاب کے عوام کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایک مشکل الیکشن تھا. 16 ماہ کی حکومت کے بعد جب آپ کو مشکل فیصلے کرنے پڑے، انکمبنسی فیکٹر تھا، جھوٹ اور پروپیگنڈا کا دورہ تھا، تو ایسے میں اتنی کلیئر میجورٹی کے لیے میں پنجاب کے عوام کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اس نے پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ مینڈیٹ دیا اور کلیئر مینڈیٹ دیا. اور انشاءاللہ تمام میرے جو لوگ یہاں پر آج موجود ہیں، ہم یہ عہد کریں گے کہ آج سے پنجاب کا ایک نیا عہد، نیا دور شروع ہوگا، جس کی بنیاد نواز شریف صاحب نے 80s میں 2 دفعہ وزارت اعلیٰ میں رکھی تھی، اور پھر شہباز شریف صاحب نے اپنے تمام ٹینیورز میں پنجاب کی خدمت کے جو ریکارڈ، پنجاب کی عوام کی خدمت کے جو ریکارڈ قائم کیے، اس میں جو ہے جو ایک وہ ہمارے لیے راستہ جو متعین وہ کر گئے ہیں، ہمارے لیے ایک مثال چھوڑ گئے ہیں. تو آئی نو دیٹ آئی ہیو بگ شوز ٹو فل، لیکن آپ سب کی جو سپورٹ ہوگی، آپ سب کا ساتھ ہوگا اور پنجاب کے عوام کی دعا ہوگی تو انشاءاللہ ہم بھی خدمت کے نئے ریکارڈز قائم کریں گے. میں جو نئے آنے والے ہمارے پی ایم ایل این میں فیملی میں قدم رکھنے والے نئے جو ایم پی ایز ہیں، جنہوں نے ابھی الیکشن کے بعد پی ایم ایل این جوائن کی ہے، میں ان سب کو بھی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں. اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے لیے اب ہر نیا آنے والا ایم پی اے جس نے ابھی مسلم لیگ نون جوائن کی ہے، آپ سب آج سے مسلم لیگ نون کی فیملی کا حصہ ہیں. اور اب آپ سب کو مل کے یہ جو ایجنڈا ہے، بہت رسپانسبلٹی ہے. ایک دن بھی الیکشن کے ریزلٹس کے بعد ہم نے آرام نہیں کیا، بلکہ اپنا اگلا جو سفر ہے اس کی ہم تیاری کر رہے ہیں. تو آپ سب کو میں یہ گزارش کروں گی کہ آپ سب کو میرا ہاتھ، میرا بازو بن کر، ہم سب کو ایک ٹیم بن کر خدمت کے نئے ریکارڈز ہم نے قائم کرنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی 12.5 کروڑ جو عوام ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے پنجاب کی، اس کی صحیح طریقے سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر میں بہت عاجزی کے ساتھ یہ بات کہتی ہوں کہ آج کل اس بات کا بڑا چرچا میڈیا پہ بھی ہو رہا ہے، یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کی جنرلی اور پنجاب کی اسپیسیفکلی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہونے کا جو اعزاز اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، ابھی نامزد وزیر اعلیٰ ہے، لیکن یہ بہت بڑا اعزاز ہے جس کو میں پنجاب کی، پاکستان کی ہر ماں، ہر بیٹی، ہر بہن، ہر بچی، اور یہاں پر موجود میری تمام جو ریزرو سیٹس کی اور الیکٹڈ سیٹس کی ایم پی ایز ہیں، میں سب کے نام یہ اعزاز کرتی ہوں. پنجاب اپنی ترقی کے نام سے جانا جاتا تھا، خدمت کے نام سے جانا جاتا تھا، اور شہباز شریف صاحب کو، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ نواز شریف صاحب نے اس کی بنیاد رکھی 80s میں، اور شہباز شریف صاحب اس کو بہترین انداز میں
आगे लेके चले और उनका दूसरे जो सूबे थे वो ये तमन्ना करते थे कि हमारे पास भी शहबाज शरीफ जैसा वज़ीर आला हो। और जब दूसरे सूबों से लोग पंजाब आते हैं तो वो एक क्लियर डिफरेंस देखते हैं। उसकी वजह ये है कि अपने आप ये सब नहीं हुआ, ये काम किसी ने किया है, ये सड़कें किसी ने बनाई हैं, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स किसी ने बनाए हैं, ये हॉस्पिटल किसी ने बनाए हैं, ये स्कूलों में, एजुकेशन में, हेल्थ में जो बेहतरी आई है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इतना काम हुआ है, ये किसी ने किया है, ये अपने आप नहीं हुआ। जहाँ काम किया है वहाँ नज़र आता है, जहाँ खाली बातें हुई हैं वह नज़र आती हैं। और इसके अलावा जो गवर्नेंस में एक स्टैंडर्ड सेट किया शहबाज शरीफ साहब ने, जिसकी तकलीद लोग करने की कोशिश करते थे और जिसकी मिसाल लोग दिया करते थे, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पिछले 5 साल में, स्पेशली वो जो 2018 से लेकर 2022 तक की हुकूमत थी, उसमें पंजाब में एक ऐसा लगता है कि जैसे सुतेले उसका सलूक किया गया है और निगलेक्ट किया गया है। मैं जहाँ देखती हूँ जो सड़कें बनी थी बस वही बनी हुई, वो भी टूट गई हैं, उनकी अपकीपिंग, उनकी मेंटेनेंस नहीं हो रही। पंजाब में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कूड़े के ढेर नहीं लगे हुए, अंबार नहीं लगे हुए। तो मुझे, और करप्शन की नज़र, मतलब फाइल्स, एक फाइल के ऊपर रिश्वत चलती थी, एक अपॉइंटमेंट पे, एक ट्रांसफ़र पे रिश्वत चलती थी। जो काम शहबाज शरीफ साहब कर गए थे, दवाइयाँ फ्री देते थे, लोगों की दहलीज तक पहुँचाते थे, उसको ना सिर्फ फुल स्टॉप लग गया बल्कि वो सारी विड्रॉ कर ली आवाम से सहूलियात। कोई लोगों को अब फ्री इलाज और फ्री उसकी सहूलत नहीं मिली। 2015 या 16 में हमने हेल्थ कार्ड बनाया था सायरा। 2015-16 में नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान का पहला हेल्थ कार्ड शुरू किया। उसको हमने इतने माशाल्लाह एहसन तरीके से चलाया कि कभी कोई करप्शन की, कोई मैल प्रैक्टिस की शिकायत नहीं आई, क्योंकि वो हेल्थ प्रोग्राम मेरी ज़िम्मेदारी थी। वो शुरू से स्क्रैच से नवाज शरीफ साहब ने, तब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने मेरी ज़िम्मेदारी लगाई, तो मुझे पता था। हमने एहसन तरीके से उसको चलाया, लोगों को फ्री इलाज की सहूलत मैसर की, जिसमें उनकी फ्री सर्जरीज़, जो कार्डियक सर्जरीज़ थी, कैंसर रिलेटेड सर्जरीज़ थी और प्रोसीजर्स थे, वो उनके लोगों के एक पैसा दिए बगैर होते थे। अब आप देखिए वही हेल्थ कार्ड है, लेकिन पिछले 5 साल में वहाँ पर करप्शन की, मैंने अब उठा के देखा है तो मुझे पता चला है कि करप्शन की नई दास्तानें रकम हुई और उसको एक पैसा कमाने का बहुत जगहों पे ज़रिया बना दिया गया है। तो हमारे लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और 5 साल बहुत कम हैं, काम हमने बहुत ज़्यादा करना है और इंशाअल्लाह करेंगे। तो मैंने एक बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा एक बनाया है, जिसको मैं आपके साथ डिटेल में शेयर भी करूंगी, लेकिन उसका एक ओवरव्यू मैं आपको देना चाहती हूँ। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं हमारे। आप कोई भी शोबा उठा के देख लें, चाहे वो तालीम का शोबा हो या वो सेहत का शोबा हो या वो लोकल गवर्नमेंट का शोबा हो, कोई भी आप उठा के देख लें, इस कदर वहाँ पे लेथार्जी है और इस कदर वहाँ पर मैं अब क्या कह सकती हूँ कि मुझे लगता है कि 5 साल और जो दिन में 24 घंटे होते हैं काम करने के लिए, वो भी थोड़े हैं। एक आज ही मैंने प्रेजेंटेशन में ले रही थी और उस पर हम काम कर रहे थे एक सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट में, जिसमें हम चाहते हैं कि जो हमारे देहात हैं उनमें हम, उसमें बहुत प्रॉब्लम है, लोगों को सीवेज का मसला है, पानी का मसला है, सफाई का मसला है और ड्रेनेज का मसला है। तो इंशाल्लाह उसके लिए हम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। और ये एक मैं आपको बात बता दूं कि मेरा ये दिल है कि पंजाब के जो इस वक्त 40 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मैं ये समझती हूँ कि ये जो 297 हलके हैं पंजाब के, इसको मुझे 297 डिस्ट्रिक्ट्स के तौर पे ट्रीट करना है, ताकि इंशाअल्लाह ताला पंजाब में 5 साल के बाद कोई गली ऐसी ना रहे जो टूटी हुई है, कोई जगह ऐसी ना रहे जहाँ पानी खड़ा है, कोई ऐसा शहर ना हो, कोई ऐसा गांव ना हो जहाँ साफ़ पानी हम मुहैया ना कर सकें, कोई ऐसा गांव ना हो जिसमें सफाई का बेहतरीन सिस्टम ना हो। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग, डॉन्टिंग टास्क है जिसको हमें वॉर फुटिंग पे करना है इंशाल्लाह, और हम करेंगे।
آج میں نے بہت کمپریہنسو اس کے اوپر جو ہے وہ برین سٹارمنگ کی ہے اور ہم نے ایک لائحہ عمل جو ہے وہ اپنا بنایا ہے جس کو میں گاہے بگاہے آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی. اس کے بعد جو محفوظ پنجاب ہے وہ بھی میرا ایک بہت کلوز ٹو مائی ہارٹ ایک پروجیکٹ ہے جس کے اوپر میں نے انیشل کام کیا ہے. سیف سٹی کو ہم پنجاب کے تمام شہروں تک لے کر جائیں گے اور سیف سٹی پروجیکٹ پائلٹ پروجیکٹ اس کا لاہور میں تھا اور مجھے آئی جی صاحب بتا رہے تھے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ سیف سٹی ہر جگہ کیمراز وغیرہ انسٹال کرنے سے آپ کی لا اینڈ آرڈر سچویشن کتنی بہتر ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ دس سنگل انیشیٹو اس کی وجہ سے اتنی زیادہ امپروومنٹ جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن میں آئی ہے اور بہت ساری چیزیں اس میں ٹریک ہو جاتی ہیں. اس میں تھانوں کا نظام جو ہے وہ بہتر بنانا ہے. خواتین کے لیے جو تھانے میں جاتی ہیں ایف آئی آر کی جو رجسٹریشن ہے اور اس کے بعد جو ان کا رسپانس ٹائم ہے اس کو ہم نے بہتر بنانا ہے. خواتین کے لیے تھانوں میں بہتری لے کر آنی ہے انشاءاللہ تعالی اور ماڈل پولیس اسٹیشنز بنانے ہیں. ماڈل ویمن پولیس اسٹیشنز جو ہے وہ ہم نے بنانے ہیں. ٹریفک مینجمنٹ ایک بہت بڑا ایشو ہے. بہت سارے شہروں میں یہ ایشو ہے. ہم ابھی لاہور میں بیٹھے ہیں تو لاہور میں اس وقت یہ بہت ایک ایسا ایشو ہے جس کا سامنا لاہور کے ہر شہری کو کرنا پڑتا ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کتنا ایک فرسٹریٹنگ چیز ہے. اس کا بھی ہمیں ایک بہترین نظام جو لے کے آنا ہے تاکہ لاہور میں اور باقی شہروں میں جو ٹریفک مینجمنٹ ہے بہتر ہو. پھر دنیا اب ڈیجیٹائزیشن کی طرف چلی گئی ہے. آئی ٹی ریولوشن دنیا میں آ رہا ہے. ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں انڈیا اور بنگلہ دیش. بنگلہ دیش نے ایک بڑا سکسیسفل پروگرام بنایا ہے جس کو ڈیجیٹل بنگلہ دیش کے نام سے شاید وہ پروگرام ہے. انڈیا میں اسی طرح بنگلور میں انٹرنیٹ سٹیز بنی ہوئی ہیں. پوری دنیا اب اس طرف جا رہی ہے. پنجاب میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پورے پاکستان میں ایک بھی آئی ٹی سٹی نہیں ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالی 5 سال میں میری کوشش ہوگی اس سے زیادہ ہو لیکن 5 آئی ٹی سٹیز بنا کر جائیں گے انشاءاللہ. کابینہ کے لیے میرا جو انتخاب ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ بہترین صاف اور شفاف اور محنت کرنے والے لوگ ہوں گے تاکہ یہ ایک امانت ہے. یہ اس کو ایسے لوگوں کے حوالے کرنا چاہیے جو اس امانت کی اہمیت کو سمجھتے ہوں اور یہ سمجھتے ہوں کہ ہم پنجاب کے عوام کو جواب دیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو جواب دیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی گورنمنٹ فارمیشن ہوتی ہے پہلے دن سے ہم اپنے جو میں نے ابھی براڈر ایجنڈا آپ کو بتایا ہے اس کی تکمیل میں ہم جت جائیں گے اور اللہ کے فضل سے ہم جو نواز شریف صاحب کی لیگسی ہے, جو شہباز شریف صاحب کی لیگسی ہے, جو مسلم لیگ نون کی لیگسی ہے خدمت کی, اس کو نہ صرف یہ کہ اس لیگسی کو جو مینٹین کریں گے بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں 4 چاند لگائیں گے. اس سب کے لیے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی اور آپ سب کے حلقوں کے جو بھی کام ہیں, آپ سب کی جو بھی ضروریات ہیں, میں پرسنلی اس سب کی ذمہ دار ہوں. آپ کی ذمہ داری میں لیتی ہوں. آپ کے حلقے میں اگر کوئی سڑک بننی ہے, کوئی گلی بننی ہے, کوئی برج بننا ہے, کوئی کچھ بننا ہے, وہ سب ڈیولپمنٹ جو ہے وہ میری ذمہ داری ہے. آپ سب میری ذمہ داری ہیں. آپ سب میری ٹیم ہیں, میری فیملی ہیں اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں کروں گی. پچھلے دنوں یہ بات بہت چلا دی گئی کہ شاید نواز شریف صاحب جو ہے وہ سیاست سے کنارہ کش ہو جائیں گے. یہ بات میں اپنی پوری پارلیمانی پارٹی کو جو کہ آج یہاں پر جمع ہے اور اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کو اور پاکستان کے عوام کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو مسلم لیگ نون جہاں بھی حکومت بنا رہی ہے, چاہے وہ فیڈرل ہو یا وہ پنجاب ہو, یہ نواز شریف کی حکومت ہے. اور یہ جو ایجنڈا میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے, آپ کو جان کے یہ خوشی ہوگی کہ یہ ایجنڈا نواز شریف صاحب نے خود بنایا ہے. میٹنگز کو خود چیئر کیا انہوں نے ماشاءاللہ, اور ایک ایک چیز میں وہ شامل ہوں گے. ان حکومتوں کی جو نگرانی ہے جس کو میں کہوں گی وہ کریں گے اور بلکہ بھرپور انداز میں وہ اگلے 5 سال سیاست میں ایکٹیو ہوں گے کیونکہ پاکستان کو اس وقت نواز شریف کی ضرورت ہے.
पाकिस्तान जिस दौर से गुजर रहा है, नवाज शरीफ साहब के पास वो सलाहियत भी है, वो हुब्बुल वतनी भी है, वो जज्बा भी है, वो मोहब्बत भी है इस मिट्टी के साथ जो पाकिस्तान को उसके जो एग्जिस्टिंग बहरान है उससे निकाल के ले जाए। तो नवाज शरीफ साहब बिल्कुल मौजूद भी हैं, आप सबसे उनकी मुलाकात भी होगी, बल्कि पंजाब में एक रेवोल्यूशनरी जो एजेंडा है वो नवाज शरीफ साहब की सरबराही में बन रहा है और इंशाअल्लाह ताला उन्हीं की सरबराही में हम उस एजेंडा को पाया तकमील तक लेकर जाएंगे। अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें खिदमत की तौफीक दे और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि जो पंजाब के अवाम हैं उनके दुख दर्द में, उनकी ज़रूरतों में हम उनके काम आ सकें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।